المخدومین المنتجبین المحرومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلى لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاشب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وولايتهم وعطشهم من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات باواز بلند خالق کائنات سے دعا ہے اس صفحہ ماتم کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے نام بے نام مومنین مومنات مائیں بہنیں بیٹیاں عزیز دوست بزرگ جو کوئی بھی اس مجلس پاک میں آیا ہے حسین پاک کی ماں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جو کوئی بھی جس نیت جس ارادے سے آیا ہے مالک کائنات ان کو ان کی نیت اور ارادہ کے مطابق جزا عطا فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں ماتمی عطا فرمائے اس عزاداری پہ تائید امام زمانہ شامل حال فرمائے امام برحق کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہم سب کو ان کے عوانوں انصاروں میں شمار فرمائے ایک مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے 1442 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی مرکزی مجلس عزا ہارون آباد چونک صدیق اکبر میں آپ سماعت فرما رہے ہیں جتنی دیر میں نے آپ کے درمیان گفتگو کرنی ہے اس گفتگو کا موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا یہ جو پہنچے ہو حسین کی ماراضی ہو تو نہیں پہنچے میں کسی کو تشنا نہیں چھوڑوں گا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے سنی شیعہ دوستوں کے ذہنوں میں کہ آخر یہ کربلا کیوں آخر کیا ضرورت پڑی حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑنے کی کیا ضرورت پڑی حسین ابن علی کو بہنیں بیٹیاں ساتھ لے کے کربلا پہنچنے کی کیا وجہ بنی کہ حسین کو کربلا بنانی پڑی اس وجہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے 50 سال دیکھنے ہوں گے دیکھئے گا عزیزو جو بول سکتے ہوں میں 50 سال 50 منٹوں میں پڑھوں گا میں آپ کے سامنے سید آباد فرمائیں آپ کو ایک دور ہے جس دور میں نبی خود موجود ہیں ایک دور ہے جس میں ہم موجود ہیں نبی کے دور سے لے کے ہم تک اس کی بحث نہیں کرنی 61 ہجری نبی کی شہادت ہے 11 ہجری نبی کی شہادت ہے 61 ہجری امام حسین کی شہادت ہے 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک 50 سالوں کے اندر کیا ہوا کہ حسین کو کربلا بنانی پڑی جی انتہائی شکریہ جی سید آباد فرمائیں آپ کو 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری کے اندر 50 سالوں میں کیا ہوا کہ حسین کو کربلا بنانی پڑی اب آپ اگر غور فرمائیں توجہ فرمائیں تو میں 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک کے 50 سال بیان کروں ہم پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ اپنے منبروں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ نہیں کرتے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما صحابہ کے پاؤں کی خاک ہمارے سر کا تاج آج میں جتنی دیر گفتگو کروں گا نبی کے صحابہ پہ کروں گا
یہ سید آپ کو آباد و شاد فرمائے، مال کا کسی کا محتاج نہ کرے آپ کو۔ سنیے عزیزو، یہ جتنے دوست میں یہاں پہ کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائیں تو ذرا سا ماحول اچھا بن جائے گا اور میں گفتگو آسان کر دوں گا۔ سارے ذرا بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں، صلوات ایک آواز بلند پڑھ لیں سارے۔ لو جی، نبی کے پہلے صحابی کا میں ایک نام لینے لگا ہوں۔ نبی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، جنہیں کہا جاتا ہے مفسر قرآن۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے موسم نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر موسموں کا محتاج نہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس، مختصر وقت میں ذرا توجہات میری طرف رکھیے گا۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کیوں کہلائے؟ توجہ، نبی مقاصد الہیہ کا ترجمان مسجد نبوی میں کھجورے تناول فرما رہے تھے کہ منہ سے گٹھلی نکال کے رکھی۔ عبداللہ ابن عباس قریب آئے، یا رسول اللہ یہ گٹھلی مجھے دے دے۔ رسول نے سائل کو دیکھا، سائل کے سوال کو دیکھا، سوال کو دیکھ کے اس کا وزن کیا، میں اسے دے دوں گا، یہ لے گا تو کرے گا کیا؟ اگر کرے گا تو ہوگا کیا؟ جب معیار کو پورا اترا، گٹھلی پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ ابن عباس نے گٹھلی لی، منہ میں ڈالی، چوستا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلے تھے کہ ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ میں مفسر قرآن بن گیا۔ سید آباد فرمائے، یہ پہلا مفسر قرآن جس نے رسول کی زبان سے گٹھلی چوسی۔ نہیں، جملہ تو میں پڑھ گیا، آپ پیچھے رہ گئے۔ نہ پیچھے نہیں رہنا، ساتھ مل کے چلنا ہے۔ جاؤ سنی شیعہ علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جو رسول کی زبان سے تر گٹھلی چوسے وہ تو مفسر قرآن ہوتا ہے، جو ساری زبان چوس ہے۔ اب سنیے، مجھے کسی منزل پہ 50 سال پیش کرنے ہیں، میں نے اس 50 سالوں کو ذہنوں میں رکھنا۔ عبداللہ ابن عباس ضعیفی کا عالم ہے، اپنی حیات کے آخری لمحات ہیں، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو رہی ہے۔ اپنے شاگرد کو قریب بلا رہے ہیں، بلا کے کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب پوری ہو جائے، کیوں نہ میں زندگی کا آخری حج کراؤں۔ اس نے کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو میرا ہاتھ پکڑ، مجھے مکے لے چل، میں جا کے وہاں پہ حج کروں۔ اس نے کہا جی۔ عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑا، مکے میں لے آیا۔ جیسے مکے میں لایا تو چونکہ آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، خانہ کعبہ کے قریب کر کے کھڑا کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تو مجھے مکے میں لے آیا ہے یا کہاں لایا ہے؟ اس نے کہا جی مکے میں، میں نے تجھے کہا تھا میں نے حج کرنا۔ اس نے کہا جی کیجئے۔ اس نے کہا جی حج کیجئے کیا مطلب؟ کیا اس سال کوئی مسلمان حج کرنے نہیں آیا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تاریخ پہ جن کی نظر ہے، اس سال کوئی مسلمان حج کرنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا قبلہ آپ کی بینائی کم ہے، آپ کو نظر کم آ رہا ہے، سارا مکہ حاجیوں سے بھرا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا تاریخی جملہ، وہ کہتے مجھے نظر نہیں آ رہا، میں سن تو سکتا ہوں۔ ہوئے 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 ہوئے، بولیے گا یار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے میں حج کے دوران حج فقط دیکھا نہیں جاتا، حج سنا بھی جاتا ہے۔ اس نے کہا جی حاجی میں دیکھ تو نہیں سکتا، تو کیا حاجی گونگے ہیں؟ یہ بول کیوں نہیں رہے؟ اس نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا اے عبداللہ ابن عباس خاموش ہو جا، فقیر شام نے کہا ہے جو بھی حج کرنے آئے شور نہ ڈالے، خاموشی کے ساتھ حج کرے۔ نبی کا صحابی تھا،
سچا تھا، ایک مرتبہ تجسس میں غلام سے، نوکر سے، شاگرد سے اپنا دامن چھڑا کے غلاف کعبہ کے قریب آ کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے ساتھ میں کمر کی ٹیک لگا کے بلند آواز میں کہتا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ رسول کا صحابی ہو کے خاموش نہیں تو ہم کیوں خاموش ہیں؟ پہلا کام نبی کے بعد، سنیے، پہلا کام نبی کے بعد حج خاموش کروایا گیا۔ میری تمہید کو، میری باتوں کو ذہن میں نکران، نتیجہ پیش کروں گا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ سنیے گا، پہلا کام نبی کے بعد حج خاموش کروایا گیا۔ جو ابھی بھی کسی تجسس میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں تو میری طرف دیکھیے گا، نبی کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن، سچے صحابی، با وفا صحابی، با کردار صحابی۔ یہ کسی کام سے، اصل میں تاریخ میں ان کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کا نام سنا ہے۔ آج میں چہرہ بھی دکھا رہا ہوں، توجہ دیجیے گا ضرور۔ یہ جناب عبد الرحمن صحابی رسول، نبی کے صحابی، کسی کام سے سرحد شام پہنچے۔ جیسے ہی شام پہنچے، شام کے صدر دروازے پہ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ توجہ، منظر کیا دیکھا؟ 10 اونٹ ہیں، 10 اونٹوں کی حفاظت کے لیے 100 سپاہی ہیں۔ اس نے اپنے نوکر کو قریب بلایا، بلا کے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو یہ اونٹ کوئی اعلیٰ نسل کے ہیں؟ وہ آئے، انہوں نے کہا نہیں، عرب کے عام اونٹ ہیں، جیسے عرب میں اونٹ ہوتے ہیں، براؤن رنگ کے اونٹ ہیں، سرخ رنگ کی ان کی آنکھیں ہیں، اونچے قد والے ہیں۔ اس نے کہا پھر سمجھ میں نہیں آتی، تم پگلے ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ 10 اونٹ اور 100 سپاہی۔ انہوں نے کہا جی ہم اونٹوں کی حفاظت نہیں کر رہے، ہم اونٹوں پہ لدے ہوئے مال کی حفاظت کر رہے۔ جناب عبد الرحمن کہتے ہیں اس کے اوپر کچھ نظر تو آ نہیں رہا، آپ کیا رہے سن؟ انہوں نے کہا جی ذرا ساتھ آئیے۔ ساتھ لے کے گئے اونٹ کی دوسری جانب، جس کلر کا اونٹ تھا اس کلر کا مشکیزہ تھا۔ اس نے کہا ہم اس مشکیزے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اس مشکیزے میں ہے کیا؟ کوئی مال منگوایا ہے، کوئی جواہرات ہیں، کوئی قیمتی چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ان مشکیزوں میں روم سے شراب منگوائی گئی ہے۔ حاکم وقت کے لیے صحابی رسول تھا، برداشت نہ ہوا، سپاہی سے نیزہ پکڑا، ہر ایک اونٹ کے مشکیزے میں مارتا ہوا سارا زمین پہ بہا دیا۔ سپاہیوں نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا اتنا بڑا جرم کیا ہے، دیں گے ہمارے ساتھ چلو۔ اب جملہ سنیے گا جی، سید آباد فرمائیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا جی ساتھ چل کے کیا کروں؟ اس نے کہا سپاہی ہیں ہم، حاکم شام کے پاس جانا پڑے گا آپ کو۔ جیسے کہ نا حاکم شام کے پاس جانا پڑے گا۔ اب وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اس نے کہا کون ہے یہ بوڑھا؟ انہوں نے کہا جی صحابی رسول۔ اس نے کہا ہوگا، یہاں کیوں آیا ہے؟ کہا آیا نہیں سرکار، لایا گیا۔ کہا کیوں لائے ہو؟ کہا اس نے جرم کیا ہے۔ کہا کیا جرم؟ کہا جو روم سے آئی تھی ساری زمین پہ بہا دی، جتنی چڑھی تھی ساری اتر گئی۔ سنیے عزیزو جو سننا چاہتے ہو، جتنی چڑھی ساری اتر۔ اتنا بڑا جرم کر کے ابھی تک زندہ ہے، قتل کر دو اسے۔ جلاد تلوار لے کے بڑھا، وہ ایک کود کے سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ کہا کرو۔ کہا اسے چھوڑ دو، اسے قتل نہ کرو۔ یہ تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے لباس میرا پہنتا ہے، کھانا میرا کھاتا ہے، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے، تو تائید اس کی کر رہا ہے، بچا اسے رہا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ناراض نہ ہونا، میں اسے نہیں بچا رہا، میں آپ کو بچا رہا ہوں۔ میں اسے نہیں بچا رہا، میں آپ کو بچا رہا ہوں۔
یا علی میں اس سے نہیں بچا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی انتہائی شکریہ، میری باتیں سنتے آئیے گا. اس سے نہیں بچا رہا، میں آپ کو بچا رہا ہوں. اس نے کہا مجھے کیسے بچا رہا ہے؟ تائید تو اس کی کر رہا ہے. اس نے کہا یہ ہے صحابی رسول، تو کرے گا اسے قتل، کل تاریخ میں لکھا جائے گا دربار میں رسول کا صحابی قتل ہوا ہے، تو پھر بتانا پڑے گا کس جرم میں قتل ہوا ہے، کس جرم میں قتل. بولے یار جو بول سکتے ہیں. تب بتانا پڑے گا. تو نبی کے بعد دوسرا کام کیا ہوا؟ شراب جائز کی گئی. آج بھی کسی اسمبلی میں بل پیش ہوا، پتہ نہیں کس کس کی نسل سے تھے وہ، جنہوں نے شراب کو جائز کرا دیا. جسے نبی حرام کہہ دے قیامت تک وہ حرام ہے. پہلا کام کیا ہوا؟ حج خاموش کروایا گیا. دوسرا کام کیا ہوا؟ شراب عام کر دی گئی. اب نبی کے ایک صحابی کا تذکرہ اور سنو. نبی کے ایک جید صحابی ہیں جن کا نام سن کے دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری. سنیے، نبی کی حدیث ہے جس گھر میں ایوب آ جائے اس گھر میں رحمت آ جاتی ہے، نحوست چلی جاتی ہے. ابو ایوب انصاری جہاں کہیں بھی عرب کے کسی بھی شہر میں جاتے تھے تو لوگ رش کر کے آگے آتے تھے. ابو ایوب ہمارے گھر میں قدم رکھو، ابو ایوب ہمارے گھر میں قدم رکھو، ابو ایوب ہمارے گھر میں قدم رکھو. سوال کر رہا ہوں ایک، ابو ایوب نے کیا سورج پلٹایا تھا؟ ابو ایوب نے کیا چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟ ابو ایوب نے کیا ستارہ زمین پہ بلوایا تھا؟ کیا کمال تھا ابو ایوب کا کہ اتنا کمال مل گیا کہ جس گھر میں قدم رکھ دے رحمت آ جاتی ہے، نحوست چلی جاتی ہے. سنی شیعہ تاریخوں سے جا کے پوچھا کہ ابو ایوب انصاری کا کمال کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور کوئی کمال نہیں، نبی کا ناکہ چلتے چلتے ان کے گھر کے دروازے کے آگے آ کے بیٹھ گیا، ان کے دروازے کے آگے آ کے بیٹھ گیا، لہٰذا یہ قابل کمال ہو گئے، قابل عظمت ہو گئے. اور سنی شیعہ اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کبھی فیصلہ تو کر لو، جس دروازے پہ نبی کا ناکہ آ کے رک جائے وہ تو صاحب کمال ہو جاتا ہے، جس کے لیے نبی خود ناکہ بن جائے. جس دروازے پہ نبی کا ناکہ آ جائے وہ تو خدا کی قسم اس صحابی کی اتنی عظمت ہو جاتی ہے تو جس کے لیے نبی خود ناکہ بن جائے. اور منظر دیکھیے عزیزوں، منظر کیسا ہے. دائیں کندھے پہ حسن، بائیں کندھے پہ حسین، مدینے کی کسی گلی میں، کبھی کسی گلی میں سامنے سے کوئی آیا، مجھے نہیں پتا کون آیا، تاریخ سے پوچھنا، توجہ کیجئے گا. سامنے سے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کتنی خوبصورت سواری. چھڑک کے کہتا خبردار، یہ کیوں نہیں کہتا کتنے خوبصورت سوار ہیں. نانا تاریخ کا جملہ اگلا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ لاؤ میں اٹھا لوں، یا رسول اللہ لاؤ میں اٹھا لوں، یا رسول اللہ لاؤ میں اٹھا لوں. نبی جھڑک کے کہتے خبردار پیچھے ہٹ، جس ٹہنی کے پھول ہو اسی پہ اچھے لگتے. یہ سیدہ بات فرمائے، جس ٹہنی کے یا علی جس ٹہنی کے پھول ہوں اسی پہ اچھے لگتے ہیں. یہ ابو ایوب انصاری نبی کے صحابی. دیکھیے پہلا کام حج خاموش ہوا، دوسرا کام شراب جائز کر دی گئی، عام کر دی گئی. تیسرا کام سنیے، ابو ایوب انصاری پہنچے شام. جیسے شام پہنچے، شام والوں نے گھیراؤ کیا، نبی کا صحابی ہے، میرے گھر میں بھی قدم رکھنا، میرے گھر میں بھی قدم رکھنا، میرے گھر میں بھی قدم رکھنا. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں کسی کو ناراض نہیں کروں گا، سب کے گھر جاؤں گا، لیکن راستہ بناؤ، ایک ترتیب سے چلتا ہوں.
ابو ایوب انصاری دیکھیے گا عزیزو، ابو ایوب انصاری پہلے گھر میں قدم رکھا، لاہور والا پڑا، واپس آ گئے، دوسرے گھر میں قدم رکھا، لاہور والا پڑا، واپس آ گئے، تیسرے گھر میں قدم رکھا، قاری قرآن کا تھا، لاہور والا پڑا، واپس آ گئے، اگلے گھر میں قدم رکھا، حافظ قرآن کا تھا، لاہور والا پڑا، واپس آ گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی واپس آئے، سارے کہتے ابو ایوب انصاری کسی گھر میں قدم نہیں رکھتے، کہا کسی مسلمان کے گھر لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ سارے مسلمان سارے کلمہ گو، کہا اگر کلمہ گو ہیں تو پھر شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کیوں نہیں؟ کہا کیا مطلب؟ کہا میں جس گھر میں قدم رکھتا ہوں اس گھر کا بیت الخلا بنا ہوا ہے کعبے کی طرف، کعبے کی طرف شریعت مصطفیٰ میں منہ کر کے یا پیٹ کر کے حاجت کرنا حرام ہے۔ میں جس گھر میں قدم رکھتا ہوں اس گھر میں، انہوں نے کہا ابو ایوب انصاری خاموش ہو جاؤ، ہمارے ہاں گھروں میں بیت الخلا ویسے ہی بنے تھے جیسے مکے اور مدینے میں بنے تھے، یہ حاکم شام نے تڑوا کے بنائے ہیں۔ ابو ایوب انصاری سرحد شام پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بنانے والے پہ بھی لعنت، بنوانے والے پہ بھی لعنت۔ پہلا کام حج خاموش، دوسرا کام شراب عام کی گئی، تیسرا کام بیت الخلا کعبے کی طرف منہ کر کے بنایا گیا، 3 کام ہو گئے۔ اب سنیے، ابو ایوب انصاری جانے لگے، لوگ لیا سپاہیوں نے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا ایسے کیسے جا رہے ہو؟ توہین کی ہے، اب تو دربار جانا پڑے گا۔ اس کا نہیں جاؤں گا دربار، تلوار نکالی، بزرگ ہو حیا کر رہے ہیں، دربار جانا پڑے گا، جان بچانا مقصد تھی اس وقت۔ کہا چلو۔ اب جو دربار گئے تو حاکم شام دربار کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، راستہ ہجوم تھا۔ ابو ایوب انصاری نے دیکھا تو وہی دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنا چہرہ پلٹ لیا، تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے میری شکل اتنی بھی بری نہیں کہ آپ چہرہ بدل لو۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اپنے آپ کو کاتب وحی کہتا ہے، امیر المومنین کہتا ہے، خلیفۃ المسلمین کہتا ہے، تجھے اتنا نہیں پتا شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے؟ تو سونا پہن کے منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا تجھے اتنا نہیں پتا شریعت مصطفیٰ میں انسان کے لیے درندے کی کھال پہ بیٹھنا منع ہے؟ تو درندے کی کھال پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہوں گا ابو ایوب انصاری ہاتھ جوڑ کے، آپ سچے ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ کی بات سچی ہے، میں آپ کی بات کو بڑے غور سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام، اگر مرد ہوتا تو نہ پہنتا۔ درندے کا انسان کا درندے کی کھال پہ بیٹھنا منع ہے، اگر درندہ درندے کی کھال پہ بیٹھ جائے۔ سنیے، پہلا کام حج خاموش ہوا، دوسرا کام شراب عام ہوئی، تیسرا کام بیت الخلا کعبے کی طرف بنایا گیا، چوتھا کام مرد سونا پہننے لگے، پانچواں کام انسان درندوں کی کھال پہ بیٹھنے لگے۔ اب یہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کا بیٹا یزید آ گیا تخت پہ، یہ باپ سے کم نہیں تھا، تاریخ لکھتی باپ سے 2 ہاتھ آگے تھا۔ اس نے 2 کام ایسے کیے کہ باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پوچھو کون سے 2 کام ایسے کیے اس نے کہ اس نے باپ کو بھی پہلا کام جو اس نے کیا، اس نے بندروں کو علماء کا لباس پہنا کے منبر رسول پہ بٹھایا۔ پہلا کام بندروں کو علماء کا لباس پہنوا کے منبر رسول پہ بٹھایا۔ اگلا کام جو اس نے کیا ہے، اگر کوئی مسلمان غیرت مند ہے اس کام کو سننے کے بعد وہ کم از کم بستر پہ جا کے سوچے گا تو صحیح، کیا ایسے بھی کردار تھے؟ اس نے پتہ کیا کام کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کے شراب پی۔ مسجد میں بیٹھ کے شراب پی، بے شک مسجد میں بیٹھ کے شراب پی۔ پہلا کام حج خاموش ہوا، دوسرا کام شراب عام ہوئی،
तीसरा काम बैतुल खला काबे की तरफ बनाए गए, चौथा काम इंसान सोना पहनने लगा मर्द, पांचवा काम इंसान दरिंदे की खाल पे बैठने लगा, छठा काम क्या हुआ कि छठा काम बंदरों को उलमा का लिबास पहना के मिंबर रसूल पे बिठाया गया, सातवां काम क्या हुआ मस्जिद में बैठ के शराब पी गई। अब हमसे पूछते हो करबला क्या है, मैं यही तो बता रहा हूं, करबला ना होती तो क्या होता। अभी सुनिए, मैं किसी मंजिल किसी मकाम की जानिब आपको ले जाना चाहता हूं। सुनिए, कौन समझेगा करबला किस चीज का नाम है, करबला क्यों है। आओ तारीखी जुमला, फकीर शाम जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं। एक मरतबा एक लश्कर तैयार किया, अमर इब्न साद इसके करीब आया, अमर इब्न अबी वकास इसके करीब आया, करीब आकर कहता सुना है तूने अली के खिलाफ लश्कर बनाया है। उसने कहा हाँ बनाया है, जिंदगी में एक आखिरी मरतबा अली से आर पार की हो जाए। सुनिए रसूल के बाद हुआ क्या है, जिंदगी में आखिरी मर्तबा अली से आर पार की हो जाए। उसने कहा तूने लश्कर तो बनाया है, क्या तुझे कोई पता भी है कि तेरे लश्कर में कोई अली का मुखबर भी है या नहीं। उसने कहा मुझे तो नहीं पता। उसने कहा फिर कैसे पता चलेगा। उसने कहा मशवरा तूने दिया है, अब बता भी तू। उसने कहा मुझे 3 दिन का वक्त दे, मैं तेरे लश्कर में 3 दिन घूमूंगा, 3 दिन घूमने के बाद नतीजे में बताऊंगा कौन कौन मुखबरे अली है, कौन नहीं है, कौन अली का शिया है, कौन नहीं है। उसने कहा मैंने इतना हराम का लुकमा खिला दिया है, इतना हराम का लुकमा खिला दिया है, कोई मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। उमर इब्ने अबी वकास कहता है तू जानता नहीं अली के शियों को, बोलिएगा तू जानता नहीं अली के शियों को, ये मामूली नहीं है, ये हराम नहीं खाते। तो सुनिए, 5वें इमाम का फरमान है जिस वतन में एक लुकमा हराम चला जाए उस दिमाग में हमारे फजाइल नहीं आते। संदन नहीं पे जानता वो नहीं खाते, उन्हें पता चल जाएगा। उसने कहा जी फिर क्या करूं। उसने कहा मुझे 3 दिन का वक्त दे। अब वो 3 दिन का वक्त लेके सफों में घूमता रहा। 3 दिन के बाद आया, फकीर शाम ने कहा क्या पता चला। उसने कहा अभी कुछ पता नहीं चला। उसने कहा कैसे पता चलेगा। उसने कहा मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया, अब एक हल है मेरे पास। मैं 3 दिन लश्कर में रहा और 3 दिन लश्कर चेन गोइयां कर रहा है कि हाकिम शाम कह रहा है कि जंग पे जाना है, कल है बुध, हम कह रहे हैं जुमा पढ़ के जाएंगे, मर्जी है यार आपकी, हम कह रहे जुमा पढ़ के जाएंगे, वो कह रहा है कल जाएंगे, कल है बुध। उसने कहा बस एक ही बात है, एक ही मसला है, एक ही हल है। उसने कहा वो क्या। उसने कहा तू है हाकिम, तू चला जा उनकी सफों में, उन्हें जाके समझा जुमा ही पढ़ना है ना, तो जुमे का इंतजार क्यों, आज ही पढ़ लो, आज ही पढ़ लो। तो जो अली वाला होगा वो फौरन बोल उठेगा। उसने कहा वो क्यों बोल उठेगा। उसने कहा अली वाला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, शरीयत में रद्दो बदल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनिए कौन कौन से काम हुए। जुमा बुध को पढ़ाया गया। आज हमसे लोग पूछते हैं हुसैन जीता या यजीद जीता। मैंने कहा अपनी मस्जिदों में जाके देख लो, अगर जुमा जुमे को हो रहा है तो हुसैन जीत गया, अगर जुमा बुध को हो रहा है तो यजीद जीत गया। जाओ अपनी मस्जिदों में जाके देखो, अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है तो हुसैन जीत गया, अगर मस्जिद में शराब पी जा रही है तो यजीद जीत गया। जाओ जाके तारीख पे देखो, अगर आज भी हज में अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज आ रही है तो लब्बैक या हुसैन जीत गया। कौन समझेगा। अगर आज भी ये वो बातें हैं जो मैं मिंबरों में बताने के काबिल थी, बाज बातें ऐसी हैं जो मिंबर में बताने के काबिल नहीं। तारीख में जाके देखिएगा इसने क्या क्या किरदार पेश किए हैं। आपने हम जमाने को बता रहे, हुसैन किस हस्ती का नाम है, हुसैन किसे कहते हैं और यजीद किसे कहते हैं। यजीद वो जिसके बाप का नाम माविया, जिसके दादा का नाम अबू सुफियान, जिसकी दादी का नाम हिंदा, जिसने जनाबे रसूल खुदा के चचा का कलेजा चबाया था। हुसैन कौन, जिसके बाप का नाम अली,
جس کے دادا کا نام ابو طالب. آج زمانہ پوچھتا ہے حسینیت اور یزیدیت میں کیا فرق ہے؟ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھنا. یزید کو شوق تھا کہ وہ کتے پالتا تھا. یزید کو شوق تھا وہ گانے گاتا تھا, گانے گرواتا تھا. اس کے گھر میں مجرے چلتے تھے, تاریخ گواہ ہے. سنی شیعہ کتابوں کے حوالے کا ذمہ دار ہوں, چلتے تھے. لیکن جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو, حسین کی سستی کا نام ہے جو قرآن پڑھتے تھے. حسین کی سستی کا نام ہے جو شیر پالتے تھے. کون سمجھے گا کہ حسین کسے کہتے ہیں؟ آج زمانہ سمجھا جی. یہ سنی شیعہ کا اجتماع کیوں ہے محبت حسین میں؟ آئیے, ایک صحرائی عرب بارگاہ رسالت میں آیا. یا رسول اللہ, میں سفر پہ گیا ہوا تھا, میں حبشی ہوں, میرے پیچھے میرے ایک بیٹا ہوا ہے جس کا رنگ گورا ہے, میرا بھی کالا ہے, اس کی ماں کا بھی کالا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا یہ میرا ہے یا کس کا ہے. اللہ کے رسول نے کہا بیٹا لے آ. وہ بیٹا لے آیا. جیسے ہی بارگاہ رسالت میں قدم رکھا, اللہ کے رسول نے کہا تیرا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تیرا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تیرا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا ہے. نہ کسی سے پوچھا ہے, نہ کوئی دلیل مانگی ہے, نہ اس کی ماں سے پوچھا ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ کہا تیرے بیٹے کے سامنے میرا حسین آیا تھا. حسین جیسے ہی گزرا اسے دیکھ کے وہ مسکرا اٹھا. جو میرے حسین کو دیکھ کے مسکرائے قیامت تک وہ حرام زادہ نہیں ہو سکتا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. کل انبیاء ہے ریت حسین, توحید دراصل میں ہے طبیعت حسین. توحید دراصل میں ہے طبیعت حسین. باطل کے منہ پہ ایسا تماچا مارا دنیا سمجھ گئی حیثیت حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. باطل کے منہ پہ ایسا تماچا مارا دنیا سمجھ گئی حیثیت حسین کی. سمجھے گا کون؟ جو پروردہ آغوش مصطفیٰ ہو اسے حسین کہتے ہیں. کربلا میں